اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید الحمد للہ الذی انزل القرآن وامرنا بترتیلہ وتجویدہ حيث قال ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم. معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام آئیے قرآن سیکھیں کے ساتھ آپ کا میزبان محمد فرحان صدیقی آپ کے پسندیدہ پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے. معزز ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہونے والی اللہ رب العالمین کی بے مثال اور لاریب کتاب، جو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل فرمائی. قرآن کریم اللہ رب العالمین کی وہ بے مثال کتاب ہے اور لاریب کتاب ہے کہ جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. ناظرین اکرام، قرآن کریم کی معلومات سے قرآنی معلومات کا تذکرہ آج ہم کچھ اس طریقے سے کریں گے، اور یہ ضروری ہے اس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے، اور یقیناً کیونکہ ہمارے پاس یہی کتاب ہے جو رہنمائی کا سبب بھی ہے، اور جس میں رہنمائی صرف دنیاوی نہیں بلکہ اخروی رہنمائی بھی موجود ہے. اور جا بجا اللہ رب العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو یہ رہنمائی دیتے رہے. ناظرین اکرام، قرآنی معلومات کا تذکرہ کچھ ہم اس طریقے سے کریں گے آج کے پروگرام میں کہ قرآن کریم سے کے متعلق کچھ ضروری معلومات، اس کو تمام حضرات ناظرین وہ نوٹ فرما لیجئے، اور بہت ہی ضروری ہے. ایک ضروری تو اس لحاظ سے کہ اس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور دوسری ضرورت اس بنا پر کہ ہم جو سوالات کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے ہفتہ اتوار، جو سوالات کیا کرتے ہیں وہ اسی میں سے کیا کرتے ہیں. انہی دو پروگرام وینسڈے تھرسڈے جو ہمارے جو پروگرام ہوتے ہیں اس کی مناسبت سے ہم جو اس میں پروگرام پیش کیا کرتے ہیں، ہفتہ اتوار کے سوالات کے جوابات اسی میں ہوا کرتے ہیں. تو ناظرین یہ نوٹ فرما لیجئے کہ آج ہم قرآنی معلومات کا تذکرہ اس انداز سے کریں گے کہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب ہے، اور اس میں 30 سپارے ہیں، یعنی اس کے 30 جزیات ہیں اور 30 پارٹ ہیں اس کے، اور اس کے اندر 114 صورتیں، اس میں 114 صورتیں ہیں اور 7 منزلیں ہیں. یعنی اس میں جو صورتیں ہیں وہ 114 ہیں اور اس کی منزلیں 7 ہیں. 7 حصوں میں قرآن کریم کو رکھا گیا ہے. ناظرین اکرام، اب پہلی منزل کہاں سے کہاں تک، اور دوسری منزل کہاں سے کہاں تک، اور تیسری منزل کہاں سے کہاں تک ہوتی ہے، اس سے متعلق یہ بھی نوٹ فرما لیجئے. آج کے پروگرام میں ہم یہ بھی ذکر کریں گے. ناظرین، پہلی منزل سورہ فاتحہ سے شروع ہو کر سورہ نساء پر ختم ہوتی ہے، اور دوسری منزل سورہ توبہ سے شروع ہو کر، معذرت کے ساتھ سورہ مائدہ سے شروع ہو کر سورہ توبہ پر ختم ہوتی ہے. پہلی منزل سورہ فاتحہ سے شروع ہو کر سورہ نساء پر ختم ہوتی ہے، اور دوسری منزل سورہ مائدہ، سورہ نساء کے بعد سورہ مائدہ سے شروع ہو کر سورہ توبہ پر ختم ہوتی ہے، اور تیسری منزل سورہ یونس سے شروع ہو کر سورہ نحل پر ختم ہوتی ہے. تیسری منزل سورہ یونس سے شروع ہو کر سورہ نحل پر ختم ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے چوتھی منزل سورہ بنی اسرائیل سے شروع ہو کر سورۃ الفرقان پر ختم ہوتی ہے. پانچویں منزل سورۃ الشعراء سے شروع ہو کر سورہ یاسین شریف پر ختم ہوتی ہے، اور چھٹی منزل سورۃ الصافات سے شروع ہو کر سورۃ الحجرات پر ختم ہوتی ہے،
اور اسی طریقے سے 7ویں منزل سورہ قاف سے شروع ہو کر سورہ ناس پر ختم ہوتی ہے۔ ناظرین دوبارہ نوٹ فرما لیجئے کہ پہلی منزل کی ابتدا کہاں سے کہاں تک، اور پھر دوسری کی، پھر تیسری کی، پھر چوتھی کی، پھر 5ویں کی، اور 6ٹھی اور 7ویں کی۔ تو آئیے ناظرین دوبارہ میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں، نوٹ فرما لیجئے۔ پہلی منزل شروع ہوتی ہے قرآن کریم کی سورہ فاتحہ سے لے کر سورۃ النساء تک، یعنی سورہ فاتحہ سے شروع ہو کر سورہ نساء پر ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر دوسری منزل سورہ مائدہ سے شروع ہو کر سورہ توبہ پر ختم ہو جاتی ہے۔ پھر تیسری منزل سورہ یونس سے شروع ہو کر سورۃ النحل پر ختم ہو جاتی ہے۔ اور چوتھی منزل سورہ بنی اسرائیل سے شروع ہو کر سورۃ الفرقان پر ختم ہو جاتی ہے۔ اور 5ویں منزل سورۃ الشعراء سے شروع ہو کر سورہ یاسین پر ختم ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے 6ٹھی منزل سورۃ الصافات سے لے کر سورۃ الحجرات تک ختم ہو جاتی ہے۔ اور 7ویں منزل سورہ قاف سے شروع ہوتی ہے اور سورۃ الناس پر اس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ یہ کچھ اس طریقے سے قرآن کریم کے 7 حصے ہیں، 7 منزلیں ہیں، اور 7 منزلوں کی کون سی صورت سے اس کی ابتدا ہوتی ہے اور کس صورت پہ انتہا ہوتی ہے، یہ کچھ قرآنی معلومات کا کچھ مختصر سا تذکرہ تھا جو ہم نے ضروری سمجھا کہ ہم اپنے ناظرین کو اس کے بارے میں بھی معلومات دیں، تاکہ قرآن کی طرف ایک ذوق، ایک شوق اس انداز سے ہو کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم جو اللہ رب العالمین کی محبوب ترین کتاب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی یہ بے مثال کتاب ہے، اور اس کتاب میں کتنے سپارے ہیں، اور اس کی کتنی صورتیں ہیں، اور اس کی کتنی منزلیں ہیں، اور کون سی منزل کا اختتام کہاں تک ہوگا، یہ الحمدللہ آج کے پروگرام میں آپ نے سماعت کیا۔ ناظرین انشاءاللہ العزیز ہماری یہ قرآنی معلومات کا تذکرہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، لیکن ہم آج بڑھتے ہیں، آگے چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب، اور انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ قرآنی معلومات کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ ناظرین آج کا ہم اپنے سبق کی جانب بڑھنے سے پہلے باوضو ہو جائیے، بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنے اپنے قرآن کریم ٹی وی اسکرین کی جانب کھول لیجئے، اور ہمارا آج کا سبق ہے سورۃ الفلق۔ الحمدللہ سورۃ الناس کا اختتام ہوا، اس سے پہلے سورہ فاتحہ کا اختتام ہوا تھا، اور سورہ فاتحہ کی ایک آیت اور اس پر ایک حرف پر کون سی حرکت ہے اس سے متعلق، اور پھر اس کا جوڑ کس طریقے سے کیا جائے گا، اس کی پروننسیشن، کون سا حرف کہاں سے ادا ہوگا، الحمدللہ یہ آپ نے جانا۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو بتائیں گے کہ سورۃ الفلق کی تلاوت کس انداز سے کی جائے، اس کی پریکٹس کیسے کی جائے، اور اس کی کتنی آیات ہیں۔ تو ناظرین آئیے اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں، تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے اپنے سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ ناظرین سورۃ الفلق اس میں 5 آیات ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں سورۃ الفلق 5 آیات ہیں، اور یہ سورہ فلق اس میں 5 آیات ہیں، اور یہ مدنی صورت ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے ٹی وی اسکرین پر کہ یہ اس میں 5 آیات تھی، اور یہ صورت بھی مدنی صورت ہے، یہ بھی نوٹ فرما لیجئے۔ تو آئیے آج کے سبق کی پریکٹس کرتے ہیں، اس کی مشق کرتے ہیں، آپ میرے ساتھ مل کر پریکٹس کیجئے، میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجئے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کی غلطیاں درست ہوتی چلی جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق،
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، آئیے اس کی وضاحت کی جانب بڑھیں گے، اور آپ نے یہ بھی نوٹ فرما لیا ہوگا سورۃ الفلق یہ مدنی صورت ہے اور اس میں 5 آیات ہیں، اور آئیے اب اس کی آیت نمبر 1 کی وضاحت کرتے ہیں، اور جتنا ہمارے پاس وقت ہوا انشاءاللہ العزیز پروگرام میں اس کی وضاحت کرتے چلے جائیں گے۔ ناظرین، آیت نمبر 1 میں 4 کلمات ہیں۔ پہلا کلمہ ہے قل، دوسرا اعوذ، تیسرا برب، اور چوتھا ہے الفلق۔ قل پہلے کلمے میں 2 حروف ہیں، قاف اور لام۔ قاف پر ضمہ کی علامت یعنی پیش کی علامت ہے، لام پر سکون ہے۔ پھر دوسرا کلمہ ہے، دوسرے کلمے میں پہلا حرف حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر یعنی کہ فتحہ ہے، اور عین کے اوپر پیش ہے، واو کے اوپر جزم یعنی سکون کی علامت ہے، اور پھر ذال ہے، ذال کے اوپر پیش یعنی ضمہ کی علامت ہے، اور پھر با ہے، تیسرا کلمہ با ہے، با کا پہلا حرف تیسرے کلمے کا پہلا حرف با ہے، اور با کے نیچے کسرہ یعنی زیر ہے، پھر را ہے، را کے اوپر فتحہ یعنی زبر ہے، اور پھر با ہے اور با کے نیچے زیر یعنی کسرہ ہے، اور اس پر تشدید کی علامت بھی موجود ہے۔ اور پھر چوتھا کلمہ ہے پہلی آیت کا الفلق۔ الفلق میں پہلا حرف الف جو ہے الف ہے، اور پھر لام ہے، لام جو ہے اس کے اوپر سکون یعنی جزم کی علامت ہے۔ فا ہے، فا کے اوپر زبر ہے یعنی فتحہ کی علامت ہے، لام کے اوپر بھی زبر یعنی فتحہ کی علامت ہے۔ پھر قاف ہے، قاف کے نیچے زیر یعنی کسرہ کی علامت ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی اس کی حرکات جو آپ نے جانی۔ اب آئیے اس کی ہجے کی جانب بڑھتے ہیں، لیکن اس کی ہجے کی جانب بڑھنے سے پہلے ہم اس کے جوڑ کر لیتے ہیں تاکہ حرکات کے ساتھ اس کا جوڑ ہو جائے، اور پھر انشاءاللہ العزیز اس کی پرناؤنسیشن کی جانب بڑھیں گے۔ تو ناظرین، پہلا حرف قاف ہے، اور یہ پہلا کلمہ ہے۔ قاف کو لام کے ساتھ ملائیں گے، قاف لام پیش قل، حمزہ زبر قل یاد رکھیے گا، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھا جائے گا۔ تو حمزہ زبر عین واو پیش اعو، ذال پیش ذو، اعوذ یاد رکھیے گا، ذال پیش ذو ہوگا یعنی نرمی سے ادا ہوگا، یہ ذال ہے اور اس کو سختی سے ادا نہیں کرنا۔ تو قل اعوذ، با زیر بی، را با زبر رب، برب، با لام زیر بل، برب، دوبارہ با زیر بی، را با زبر رب، با لام زیر بل، برب، فا زبر ف، برب الف، لام زبر لا، برب الفلا، قاف زیر قی، برب الفلق۔ یہ آخری حرف قاف ہے، قاف کے نیچے کسرہ یعنی زیر کی علامت ہے، آگے فل اسٹاپ کی علامت ہے، تو ہم یہاں پر قاف کو سکون کی علامت دے کر ہم یہاں فل اسٹاپ کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز آج ہم یہ بھی وضاحت کریں گے کہ وقف کی صورت کس طریقے سے کیا جائے اور کہاں کہاں وقف کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، آیت نمبر 1 اس کی وضاحت ہجے میں بھی ہو چکی، اور اس پر کون سے حرف پر کون سی حرکت ہے اس کی وضاحت بھی ہو چکی۔ اب اس کی پرناؤنسیشن کی جانب بڑھتے ہیں کہ اس کی پرناؤنسیشن، اس کے مخارج، یہ کس طریقے سے ادائیگی ہوگی، کون سا حرف کہاں سے ادا ہوگا۔ تو ناظرین، آیت نمبر 1 میں پہلا جو کلمہ ہے اس میں 2 حرف ہیں۔ پہلا حرف قاف ہے۔ قاف کا مخرج بھی اس سے پہلے بھی ہم نے بتایا کہ قاف یہ حروف لہاتیہ میں سے ہے، اور اس کا مخرج
زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ قوف حروف لہویہ میں سے ہے اور یہ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ لام، لام، نون، را یہ حروف طرفیہ میں سے ہے۔ اس کا مخرج دوبارہ سماعت فرما لیجیے، زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ تالو کے جانے والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ لام، نون، را حروف طرفیہ میں سے ہے۔ پھر ہے حمزہ، حمزہ گلے کے نیچے والے حصے اقصی حلق یعنی باٹم آف تھروٹ سے ادا ہوتا ہے۔ پھر عین ہے، عین کا مخرج مڈل آف تھروٹ یعنی گلے کے درمیان میں سے ادا ہوتا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی واو ہے، واو، واو کا مخرج دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے اور یہ حروف شفویہ میں سے ہے۔ اور پھر ذال ہے، ذال کا مخرج بھی بہت آسان یعنی ثا، ذال، وا حروف لثویہ میں سے ہے اور اس کی ادائیگی بھی بہت آسان۔ اس کا مخرج ذال کا مخرج بہت ہی آسان یعنی کہ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے، یعنی زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی، آپ مجھے دیکھ رہے ہوں گے ٹی وی پر کہ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کا سرا ہے اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے یعنی ثناء علیہ اور اس کے ساتھ جو دانت ہیں اس سے یہ ادا ہوتے ہیں۔ حروف لثویہ میں سے اعوذ، اس کی وضاحت ہوئی۔ آگے ہے برب، برب میں پہلا حرف با ہے، با کا مخرج دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے، حروف شفویہ میں سے ہے۔ اور پھر را ہے، را کا مخرج یہ لام، نون، را حروف طرفیہ میں سے ہے، وضاحت ہو چکی۔ پھر با ہے، با کے نیچے با کی ادائیگی یہ حروف شفویہ میں سے ہے اور دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ ناظرین، چوتھا کلمہ ہے اسی آیت کا الفلق۔ الفلق میں پہلا الف ہے، الف کی ادائیگی جوف دہن منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ لام، نون، را حروف طرفیہ میں سے ہے، اس کی وضاحت ہو چکی۔ پھر فا ہے، فا کا مخرج بھی یہ حروف شفویہ میں سے ہے، اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نیچے کے ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے، یعنی اوپر کے دانت اور نیچے کے ہونٹ کا تر حصہ گیلے حصے سے جب یہاں لگائیں گے تو فا ادا ہوگا۔ تو یہ اوپر کے دانت اور نیچے کے ہونٹوں کا تر حصہ جب یہاں لگے گا تو پھر فا ادا ہوگا۔ تو اس طریقے سے یہ فلق۔ پھر اس کے بعد لام ہے، لام کا مخرج لام، نون، را حروف طرفیہ میں سے ہے، اس کی وضاحت ہو چکی۔ پھر قوف ہے، قوف کا مخرج حروف لہویہ میں سے، اس کا مخرج پہلے بھی الحمدللہ ہم نے شروع میں اس کی وضاحت کی، یہ حروف لہویہ ہے، زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ تو ناظرین الحمدللہ آج آپ نے آیت نمبر 1 سورۃ الفلق کی آیت نمبر 1 اس پر ہر حرف پر اس کی کون سی حرکت ہے اس کی وضاحت ہوئی۔ پھر اس کے بعد اس کی ہجے کس طریقے سے ہوگی، اس کا جوڑ کس طریقے سے ہوگا، الحمدللہ آپ نے یہ بھی سماعت کیا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ہر حرف کا مخرج، ہر حرف کی پروننسیشن کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوگا یہ بھی سماعت کیا۔ آئیے ناظرین اب ہم آیت نمبر 2 کی جانب بڑھتے ہیں، آیت نمبر 2 کی جانب۔ آیت نمبر 2 ہے من شر ما خلق۔ تو اس میں بھی تین کلمات ہیں، پہلا من ہے، دوسرا شرری، اس میں بھی 4 کلمات ہیں، من ہے، شرری ہے، ما ہے اور خلق ہے۔ تو اس کی وضاحت بھی ہم کرتے چلیں کہ میم کے نیچے کسرہ یعنی زیر ہے اور نون کے اوپر جزم کی علامت ہے، سکون کی علامت ہے، شین کے اوپر زبر یعنی فتحہ ہے، پھر را پر تشدید کی علامت بھی موجود ہے اور ساتھ ساتھ کسرہ بھی را کے نیچے یعنی اس کے نیچے زیر بھی موجود ہے۔ اور پھر میم ہے، میم کے اوپر فتحہ یعنی زبر کی علامت ہے اور پھر ساتھ الف ہے، الف پر کوئی حرکت نہیں۔ پھر ہے آخری کلمہ خلق۔ خلق میں خا کے اوپر زبر ہے، فتحہ ہے، لام کے اوپر زبر یعنی فتحہ کی علامت ہے، پھر قوف ہے، قوف کے اوپر بھی زبر یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے۔ یہ ان کی حرکات آپ نے جانی۔ اب اس کے جوڑ کی جانب بڑھتے ہیں۔ میم کو نون سے ملائیں گے، میم نون زیر من۔ شین کو را سے ملائیں گے اور را کے اوپر تشدید کی علامت بھی ہے اور اس کے نیچے زیر بھی ہے۔ تو ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ ڈبلیو سائن جس حرف پر تشدید ہوگا اسے مشدد کہتے ہیں اور مشدد والا حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ ما قبل یعنی پہلے والے متحرک سے مل کر اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے موافق۔ تو ناظرین شین کو را سے ملائیں گے، شین را زبر شر، را زیر ری، شرری۔ یاد رکھیے گا کہ جب را پر جب بھی
فتحہ آئے گا یعنی زبر آئے گی تو را کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے، اور را کے نیچے جب بھی زیر ہوگی تو را کو ترقیق یعنی باریک کر کے پڑھیں گے۔ تو یہاں پر شین کو را سے ملائیں گے، شین را زبر شر را زیر ری، شرری، شین را زبر شر را زیر ری، شرری، میم الف زبر ما، من شر ما، خا زبر خو، لام زبر لا، خلا، قاف زبر قا، من شر ما خلق۔ آگے فل اسٹاپ کی علامت ہے تو قاف پر زبر ہے تو ہم اس کو سکون دے کر اس پر آگے اس کو فل اسٹاپ کر دیں گے، تو من شر ما خلق سے من شر ما خلق۔ تو ناظرین آیت نمبر 2 کی بھی وضاحت ہوئی کچھ اس انداز سے کہ اس کا جوڑ بھی آپ نے پہچانا اور اس کی حرکات بھی پہچانی۔ اب آئیے اس کی ہم پرناؤنسیشن یعنی اس کے مخارج کی جانب بڑھتے ہیں کہ اس کے مخارج کون سا حرف کہاں سے ادا ہوگا۔ پھر آیت نمبر 2 میں پہلا کلمہ من ہے اور اس پر پہلے کلمے میں پہلا حرف ہے میم۔ میم کی ادائیگی دونوں ہونٹوں کے حروف شفویہ میں سے ہے، دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے۔ پھر نون ہے، نون حروف طرفیہ میں سے ہے، لام نون را، اس کا مخرج اس کے وضاحت ہو چکی۔ پھر شین ہے، شین کے مخرج وسط زبان اور وسط تالو یعنی مڈل یعنی کہ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے یہ ادا ہوگا۔ جیم شین یا حروف شجریہ میں سے ہے، را حروف طرفیہ میں سے ہے، لام نون را اس کی وضاحت ہو چکی۔ پھر میم ہے، میم اس کی وضاحت بھی ہو چکی، حروف شفویہ میں سے ہے، دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے۔ پھر الف ہے، الف جوف دہن منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اور پھر خا ہے، خا ٹاپ آف حروف حلقیہ میں سے ہے اور گلے کے اوپر والے حصے ادنائے حلق ٹاپ آف تھروٹ سے ادا ہوتا ہے۔ پھر لام ہے، لام حروف طرفیہ میں سے ہے، اس کی وضاحت پہلے بھی ہو چکی۔ اور قاف کا مخرج یہ پہلے بھی واضح ہو چکا کہ قاف کا مخرج یہ حروف لہویہ میں سے ہے اور اس کا مخرج بھی بہت ہی آسان یعنی زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے قاف۔ تو ناظرین الحمدللہ آیت نمبر 2 کی بھی وضاحت ہو چکی اور الحمدللہ اب ہم چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، اور بریک سے واپسی پر جب ہم آئیں گے تو امید ہے کہ آپ اپنی پریکٹس جاری رکھ رہے ہوں گے اور پریکٹس کر رہے ہوں گے۔ اپنی پریکٹس جاری رکھیں، مشق جاری رکھیں انشاءاللہ العزیز۔ ہم چلتے ہیں ایک بریک کی جانب اور پھر آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔